اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر، نزلہ جس نے نازل کیا اپنے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر ایمان لاؤ، انزل من قبل جس نے پہلے نازل فرمائی، ومن یکفر باللہ جو انکار کرتا ہے اللہ کا، وملائکتہ ہی اس کے فرشتوں کا، وہ کتب ہی اور اسی کتابوں کا، ورسول ہی اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا یا آخری دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا وہ دوری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اے ایمان والو، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کیا اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ اور اس نے پہلے نازل فرمائی، جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخری دن کا انکار کرتا ہے، وہ یقیناً دوری گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ بڑھتے رہے کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی مغفرت کرے، ولا لیہدیہم سبیلا نہ ان کو راستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین، منافقوں کو بشارت سنا دیجیے، بان لہم عذابا الیما بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ الذین منافق وہ لوگ ہیں جو یتخذون الکافرین جو بناتے ہیں کافروں کا اولیاء دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم ان کے پاس، العزت عزت، فإن العزت للہ جمیعا بے شک عزت ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ منافق وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، بے شک ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ وقد نزل علیکم اور اس نے نازل کیا ہے تم پر، فی الکتاب کتاب میں، ان یہ کہ اذا سمعتم جب تم سنو، آیات اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفر بہا ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم تم نہ بیٹھو ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مصروف ہو جائیں، فی حدیث غیری اس کے علاوہ کسی بات میں، انکم بے شک تم اذن تب تو مثلہم جیسے ہوگے، ان اللہ جامع المنافقین بے شک اللہ جمع کرنے والا منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا جہنم میں اکٹھے۔ اللہ نے تم پر کتاب میں یہ نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کے بارے میں کفر سنو یا ان کا مذاق سنو تو تم ان کے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ اس کے علاوہ دوسری باتیں مصروف ہو جائیں، ورنہ تب تو تم ان جیسے ہوں گے، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھے جمع کرنے والا ہے۔ الذین منافق وہ لوگ ہیں، یتربصون بکم جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، فإن کان لکم فتح اگر تمہیں فتح مل جائے، من اللہ کی طرف سے، قالوا وہ کہتے ہیں، الم نکن معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وإن کان للکافرین نصیب اگر کافروں کا حصہ مل جائے، قالوا کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم کیا ہم تمہارا دفاع نہیں کر رہے تھے، ونمنعکم اور تمہیں نہیں روک رہے تھے، من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ للکافرین اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے المؤمنین مسلمانوں پر راستہ، سبیلا کوئی راستہ۔ ان المنافقین بے شک منافقین، یخادعون اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہو خادعوہم وہ ان کے دھوکے سے واقف ہے، وإذا قاموا إلی الصلاۃ جو کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قاموا کسالىٰ تو کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، یراؤن الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ اور نہیں اللہ کو یاد کرتے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دھوکے سے واقف ہے، جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں سستی سے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ مذبذبین وہ ڈاواں ڈول ہیں، بین ذالک اس کے درمیان، لا الہ ہؤلاء نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء نہ ان لوگوں کی طرف ہیں، ومن یضلل اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا ہرگز آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین نہ بناؤ کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر،
अतुरीदूना क्या तुम चाहते हो अंतजालू दिल्लाही कि तुम बनाओ अल्लाह के लिए अपने ऊपर सुल्तान मुबीना वाज़ दलील। इन्नल मुनाफिकीन बेशक मुनाफिकीन फ़िद्दरकिल अस्फल निचले दर्जे में होंगे मिनन्नार आग के। वलन तजिद लहुम नसीरा हरगिज़ आप उनके लिए मददगार नहीं पाएंगे। इल्लल्लज़ीना ताबू मगर जिन लोगों ने तौबा की वासलहू और इस्लाह कर ली वातसमू बिल्लाह अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत कर लिया वाखलसू दीनहुम लिल्लाह अपना दीन उन्होंने अल्लाह के लिए खालिस कर लिया। फ़उलाइक मअल मुमिनीन ये लोग मोमिनों के साथ होंगे। वसौफ़ और अनकरीब तिल्लाहु अल्लाह देगा अल मुमिनीन मोमिनों को अजरन अज़ीमा बड़ा अजर। मा यफ़अलुल्लाहु अल्लाह क्या करेगा बिअज़ाबिकुम तुम्हें अज़ाब देकर इन शकरतुम अगर तुम शुक्र अदा करो वामनतुम और ईमान ले आओ। वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा अल्लाह ताला कदरदान इल्म वाले हैं। आयत में 36 में अल्लाह ताला ने फरमाया क्या ईमान वालों ईमान लाओ अल्लाह पर उसके रसूल पर। तो ईमान वालों के ईमान लाने से क्या मुराद है? मुफस्सरीन में इस बाज़ ने तो ये फरमाया इससे मुराद ये है कि तुम अपने ईमान पर साबित कदम रहो। और दूसरा मतलब ये बयान फरमाया गया कि आपने अपने ईमान में इखलास पैदा करो। ये मुनाफिकीन से फरमाया जा रहा है, ये मुसलमानों से फरमाया जा रहा है। तीसरा कौल ये कि मुसलमानों से फरमाया जा रहा है कि ईमान पर साबित कदम भी रहो, उसमें ईमान में इजाफ़ा भी करो। ईमान में इजाफ़ा होता है नेक अमाल करने से, गुनाह से ईमान कम हो जाता है। जैसे इस मुसलमान इंसान की जिस्मानी ताकत होती है, अगर वो अच्छी खुराक इस्तेमाल करे तो जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा होता रहता है। अगर वो अच्छी खुराक इस्तेमाल ना करे या खुराक छोड़े तो फिर ताकत कम होना शुरू हो जाती है। तो एक मुसलमान को ईमान वाले काम भी करने चाहिए। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से आदमी इस्लाम के दायरे में दाखिल तो हो जाता है, लेकिन सारे तकाज़े पूरे न करने की वजह से वो कामिल मोमिन नहीं होता। कामिल मोमिन होता है ईमान वाले काम करने से, मसलन नमाज पढ़े, सीख के पढ़े, सदका खैरात करे, ज़कात करे, हज करे, उम्रा करे, अपने अखलाक दुरुस्त करे, कुरान करीम का इल्म हासिल करे, नई पाक की तालीमात हासिल करे, अपने अखलाक में फिर सब्र है, शुक्र है, कनात है, तवक्कुल है, इस्तिग़ना है, ये पैदा करे। बदअखलाकी, हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर, कीना, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, हक तलफियाँ, तो इनसे बचे। तो इस तरह ईमान मुकम्मल आदमी का होता है। तो मैं अल्लाह पर भी मान लाओ, अल्लाह के रसूल पर भी, उस किताब पर जो अल्लाह ने रसूल पर नाजिल की, कुरान करीम जो पहले किताबें नाजिल की हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, उन पर ईमान लाओ। इन पर ईमान का मतलब यह है कि वो अल्लाह की किताबें थी, अल्लाह ने नाजिल की थी, लेकिन अब काबिल अमल सिर्फ कुरान करीम है। फिर फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, उसकी किताबों और रसूलों और आखिरी दिन का इनकार करता है, वाज़े और दूरी गुमराही में मुबतला है वो। इससे मालूम है किसी के इनकारी बंदे को गुमराह कर देता है। फिर उसके बाद फरमाया जो लोग ईमान लाए, फिर कुफर किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफर किया, फिर कुफर में बढ़ते रहे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत नहीं करेगा, उनको रास्ता दिखाएगा। ये कौन लोग थे? औस ख़ज़रज के कुछ लोग थे, कुछ मुनाफिकीन थे। ये पहले मुसलमानों की शान शौकत देखते कि तरक्की हो रही है, उनकी हुकूमत आ गई है, फतूहात हासिल हो रही है, मुसलमान हो जाते। कहीं शिकस्त होती फिर ये चिल्लाते काफिरों की तरफ, फिर मुसलमानों की शान शौकत बढ़ती, मुसलमान हो जाते। फिर जब शान शौकत थोड़ी कम होती, शिकस्त हो जाती, पिछलाते काफिरों की तरफ। दुनिया में अक्सर लोग ऐसे ही हैं, मफाद परस्त होते हैं। वो जहाँ देखते हैं कि फ़ायदा है उस तरफ आ जाते हैं, जब देखते हैं फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो मोमिन मुखलिस ऐसा नहीं होता। फरमाया कैसे मुनाफिकों को बिशारत दीजिए, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। मुनाफिकों को और क्या खसलत है कि एक मुसलमानों को छोड़ के काफिरों को दोस्त बनाते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये चाहते हैं उनके पास इज़्ज़त तलाश करते हैं, इज़्ज़त सारी अल्लाह के पास है। तो पक्का सच्चा मुसलमान और मोमिन वो होता है जो हर हाल में इस्लाम मुसलमानों के साथ कायम दायम रहता है, खा हालात अच्छे हों या बुरे हों। फिर आयत नंबर 140 में अहम हिदायत दी है। ये फरमाया कि जब तुम मुसलमान किसी गैर मुस्लिम की मजलिस में बैठे हो और तुम वहाँ ये सुनो कि अल्लाह की याद का इनकार किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, तो या दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, अहले इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम वहाँ ना बैठो जब तक वो किसी और बात में मसरूफ़ ना हो जाएं। अगर तुम बैठोगे तुम भी उन जैसे होंगे। तो इन्नल्लाह जामिल मुनाफिकीन वल काफिरीन फ़ी जहन्नम जमीआ, अल्लाह काफिरों मुनाफिकों को जहन्नम में इकट्ठा करेगा। तो इस आयत में अहम सबक है कि इस मजलिस में दीन इस्लाम का, कुरान करीम का, अहादीस मुबारका का, उलमाए इस्लाम का, सहाबा कराम का, खुदा न खास्ता अंबिया अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया जा रहा हो, इनकार किया जा रहा हो, दीनी गलत तशरीह की जा रही हो, वहाँ बैठना जायज़ नहीं है। अगर आदमी बैठेगा तो वो बेशक खामोश बैठा हो तो वो उन जैसा ही शुमार होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की भी तालीमात और हिदायत हैं। हज़रत उमर अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया इस हाल में कि वो शराब पी रहे थे। एक आदमी वहाँ वैसे बैठा था, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया। उसने कसम उठाई कि जी मैं तो शराब नहीं पी रहा था।
فرمایا تم بیٹھے کیوں تھے یہاں جب شراب نہیں پی رہے تھے، مجلس میں بیٹھے کیوں تھے؟ اگر آج نہیں پی رہے تو اندر تم پینے کے عادی بن جاؤ گے، تو اس کو بھی سزا دی۔ تو بری مجلس بندے کو برا بنا دیتی ہے، اس لیے شریعت نے بری مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ البتہ یہاں پھر ایک وضاحت اور ضروری ہے کہ بری مجلس میں ایک آدمی تو بیٹھتا ہے ویسے ہی یا گناہ سے خوش ہو کے بیٹھتا ہے، دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے جو اصلاح کرنے کی جاتا ہے، وہاں کوئی عالم ہے، کوئی مصلح ہے، برے لوگوں کے بعد جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ بعض لوگ لا علمی سے اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی مولانا صاحب کا وہاں برے لوگوں میں کیا کام تھا، تو یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، اگر کوئی بڑے عالم دین ہے، اگر وہ جاتے ہیں ایسے برے لوگوں کے پاس، ظاہر ہے وہ اصلاح کی نیت سے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام سارے برے لوگوں کافروں کے پاس جاتے تھے۔ کیوں جاتے تھے؟ وہ ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، عکاظ اور ظلم جا ظلم جنہ، یہ عرب کے بازار تھے، وہاں آپ جاتے تھے، لوگوں کو دین سمجھاتے تھے۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ فلاں مولانا صاحب فلاں برے بندے سے کیوں ملتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں اس کے پاس، یا ان کے مجلس میں کیوں جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، ان کو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ منافق لوگ تو ایسے ہیں، البتہ عام بندے کو نہیں بیٹھنا چاہیے بری مجلس میں۔ عام بندہ متاثر ہوتا ہے، عالم دین متاثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام بندے بعض لوگ بیٹھتے ہیں، ہر مسلک ہر فرقے کے اور ہر مذہب کے لوگوں کے وہ بیانات سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے بعد بیٹھتے ہیں اور وجہ بیان کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ابھی یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں سانپ اگر نقصان دہ ہے نا، اور واقعی نقصان دہ پتہ ہے، اس کا ڈستا ہے وہ، تو عام بندے کو اس سے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ جانا عقل مندی ہوگی۔ ہاں جو سپیرا ہے اور جو جانتا ہے کہ اس کا ڈنگ کیسے نکالنا ہے اور وہ مارنا کیسے، ایسے وہ قریب جا سکتا ہے اس کے۔ اس لیے عام بندے کو کسی ہر آدمی کا کلپ سننے نہیں چاہیے، ویڈیو کلپ، آڈیو کلپ یا بیانات یوٹیوب سے، فیس بک، واٹس ایپ سے نہیں سننے چاہیے، نہ ہر مسلک مذہب کتاب پڑھنی چاہیے، ورنہ وہ پھسل جائے گا۔ اس کے پاس اپنی اس حقیقت سے واقفیت تو ہوتی نہیں ہے، ناگاہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح غلط کا معیار کیا ہے۔ عام آدمی کو جو بات بتاری جائے قرآن کے نام پہ، حدیث کے نام پہ، نبی پاک کے نام پہ، وہ مان لیتا ہے کہ تو حدیث کی بات ہے، دیکھو جی علماء فیصلہ کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، قرآن کے مطلب بیان کیا جا رہا ہے، مطلب اس کا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے عام آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب کو نہ پڑھے نہ سنے، ورنہ پھسل جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا منافقین تو ایسے لوگ ہیں کہ تمہارے مسلمانوں بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، یہ اگر تمہیں فتح مل جائے تو یہ منافق تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ تھے، ہمیں بھی حصہ دو۔ کافروں کو فتح حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے منافق تم کو، ہم دفاع کرتے رہے تمہارے مسلمانوں سے، ان کو روکتے رہے تمہارے پاس آنے سے، ہمیں حصہ دو۔ فرمایا کہ اللہ فیصلہ کرے گا درمیان، اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ عطا نہیں فرمائیں گے، بشرطے کہ مسلمان صحیح معنی مسلمان ہوں۔ اگر وہ برائے نام مسلمان ہیں، اسلام کے تقاضوں سے، تعلیمات سے، عمل سے واقف ہی نہیں ہے، پھر یہ وعدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر پھر 142 میں فرمایا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ ان کے دھوکوں سے واقف ہیں۔ ایک تو یہ بری خصلت ہے ان کی، نمبر 2 نماز کے لیے آتے سستی سے آتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، فجر میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، عشاء میں وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہے ایسا کہ نماز کے لیے جب سورج زرد پڑ جائے پھر اٹھ کے وہ نماز 4 ٹھونگے مارتا ہے، جلدی جلدی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا۔ بعد میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے عارضی طور پہ سستی ہو رہی ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ مسلسل ایک آدمی کی بلا عذر سستی ہو تو یہ ایک طرح سے منافقت ہے۔ اگر وہ منافق آتے بھی ہیں نماز کے لیے تو بہت لوگوں دکھانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، تو یہ بھی علامت ہے منافقت کی۔ اور ڈاواں ڈول ہے، وہ پتہ نہیں بھی اسلام سچا ہے یا کفر سچا ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں وہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی مثال بکری جیسی ہے جو 2 ریوڑوں میں پھرتی رہتی ہے، کبھی اس کے پاس کبھی بچ جاتی ہے، پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے۔ تو آدمی اپنے مذہب کے یقین حاصل کرے پھر منافقت نہیں رہتی، یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اسلام سچا ہے۔ اگر مذہب کی گہری تعلیمات حاصل نہ کرے پھر دل میں ایک طرح کھٹکھٹی رہتی ہے، خدشہ رہتا ہے پتہ نہیں اسلام سچا بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے مذہب کا گہرا علم حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 144 میں فرمایا اے ایمان والو تم کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کے، مسلمانوں کو دوست بناؤ جو صحیح معنی ہے مسلمان ہے۔ کیا تم ان کے پاس چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے خلاف کو دلیل قائم کرے؟ تم ان کے پاس جا کے بیٹھو گے دلیل قائم ہو جائے کہ یہ منافقین کا آدمی ہے مسلمانوں کا نہیں ہے،
پھر فرمایا کہ منافق جہنم میں سب سے نچلی درجے میں جائیں گے، سب سے نیچے. تو منافقت جو ہے نا یہ بدترین درجہ کفر ہے. کفر بھی کفر ہے، اس کی سزا کم ہے، لیکن منافقت کی سزا اسلام میں بہت زیادہ ہے. منافقت سے کیا مراد؟ کہ آدمی دل سے مسلمان نہ اور زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے. پھر فرمایا کہ ہاں جو لوگ اپنے توبہ کر لیں، اپنی حالت درست کر لیں، منافقت نہ کریں، اللہ تعلق مضبوط کر لیں، دین میں خلوص پیدا کر لیں، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے ساتھ رکھیں گے. اللہ دیکھو منافقین کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ادھر آ جائیں، مایوس نہیں کر رہے ان کو، آپ مخلص بنیں، توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں. پھر فرمایا کہ اگر تم مخلص بن جاؤ، مومن بن جاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کیا کریں گے؟ شکر ادا کرو، ایمان لے آؤ. اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ کسی مسلمان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، ہر مسلمان کی نیکی قدر کرتے ہیں، معمولی سی نیکی کیوں نہ ہو اس کی بھی اللہ کے یہاں قدر ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی قدردانی کا مقام دل میں رکھنا چاہیے، اور اس لیے زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.